وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین و سامعین، ہمارا ایک سلسلہ ہے دین بھلائی ہے. اس کے اندر ایک مخصوص شعبہ ہے قادیانی مغالطات. تو آج ہم جس مغالطے پہ گفتگو کریں گے وہ ہے قادیانیت کا اپنا نام احمدیت رکھنا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے انسانیت کے ساتھ. آپ غور کریں کہ ہر امت اپنے زعیم دینی، اپنے نبی، اپنے رسول، جسے وہ آخری رسول سمجھتی ہے، اس کی طرف منسوب ہونے میں فخر کرتی ہے. اب یہ عجیب امت ہے کہ اس کے نبی کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. یا چلیں مرزا بھی کاٹ دیں، قادیانی بھی کاٹ دیں، تو غلام احمد، جیسے کہ مرزا صاحب نے خود اپنا تعارف کرایا ہے، میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ. تو اب غلام احمد جو ہے یہ مرزا صاحب کا اصل نام ہے. اب انہوں نے جو اپنا نام احمد رکھا تو یہ کیسے ہوا؟ اب دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ 4 مفرد ہیں. پہلا ہے مرزا، دوسرا مفرد ہے غلام، تیسرا ہے احمد، چوتھا ہے قادیانی. اور اگر آپ غلام احمد بھی کہیں تو پہلا مفرد غلام اور دوسرا احمد. مرزا صاحب کا مفرد نام احمد نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اب ان 4 میں سے 3 چھوڑ کے احمد اختیار کرنا اور پھر اس طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو احمدی کہنا، یہ مسئلہ ہے اصل. یا 2 میں سے 1 کو چھوڑ کے، غلام کو چھوڑ کے احمد کو اختیار کرنا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اب بات دراصل یہ ہے کہ اگر غلام احمد اس کی طرف منسوب امت اپنے آپ کو احمدی کہے تو یہ صرف ایک لغوی غلطی ہے. اگر اور کچھ نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ جی انہوں نے پہلے لفظ کو چھوڑ کے دوسری طرف دوسرے کو اختیار کر لیا. لیکن یہ لغوی غلطی نہیں، بلکہ اپنے نام و نسبت میں یہ ایک عظیم الحاد ہے.
ایک شرعی منکر ہے اور انتہائی خطرناک کارروائی ہے قادیانیت کی، جس سے اس نے پوری انسانی عالم کو دھوکہ دیا۔ اب یہ کیوں ایسے ہوا، اسے سمجھنے کے لیے کچھ تأمل اور توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ ان کی اس کارروائی کو بھی سمجھ سکیں اور پھر اس دجل سے بھی انسانیت محفوظ ہو سکے۔ اور ابنائے ملت قادیانیت اگر ہماری باتوں کو غور سے سنیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت کی بھی توفیق دے دے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پہلی بات یہ کی کہ انہوں نے تدریجی عمل کو اختیار کیا، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے مرحلہ وار ایک کارروائی کی اور تب وہ اپنی اس منزل تک پہنچے۔ یہ پہلی کارروائی۔ نمبر 2، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے اولین اور آخرین کے لیے مبعوث فرمایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہی کی دو بیشتیں ہیں، ایک اولین میں اصل صورت میں اور دوسرے آخرین میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بروز میں۔ تو اس نظریے کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے اپنا نام رکھنے میں۔ تیسری کارروائی غور سے سنیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت والی آیت سورہ صف میں ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی اپنے بعد ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ تو تیسرا عمل اس آیت میں، یہ جو آیت قرآنی ہے من بعد اسمہ احمد، اس میں قادیانیت نے الحاد کیا۔ اور غور سے سنیں کہ یہ احمد والی آیت کن پہ نازل ہوئی؟ نبی خاتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب وہ اس کا یقینی مصداق ہے، مگر قادیانیت ایسا ہیر پھیر کرے گی کہ یا تو وہ بھی مصداق ہیں مگر یہ غلام احمد بھی ہے۔ جب قادیانیت کے بیٹوں کا دور آیا تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا نام تو محمد ہے۔ تو احمد کے مصداق میں جو قرآنی آیت ہے اور سورہ صف کے اندر ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس کے اندر اس کے مصداق میں تشویش اور خلط پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قادیانیت کی یہ صحیح ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ اور مرزا غلام احمد قادیانی مقام و منزلت میں مشترک ہیں، معاذ اللہ، کیونکہ محمد ہی غلام احمد ہیں اور غلام احمد عین محمد ہیں، جیسے کہ قادیانیت کے مراجع سے ہم یہ بات بتا چکے ہیں اور ابھی اس درس میں بھی بتائیں گے۔ پھر چھٹی بات قادیانیت نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ بشارت عیسوی میں جہاں یہ الفاظ آئے قرآن میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس کا مصداق ہی مرزا غلام احمد ہے، حضور ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی حوالے ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ وہ شرعی منکرات ہیں جن کا ارتکاب قادیانیت نے کیا، کس باب میں؟ اپنا نام احمدی رکھنے میں۔ یہ ہے اصل اس میں عظیم منکر اور عظیم ایک مغالطہ ہے۔ تو قادیانیت کا یہ نام احمدیت اور ان کا احمدی ہونا وہ اس لفظ کی بنا پہ ہے جو کہ قرآن کریم کی اس آیت میں آیا ہے
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اس قول میں الحاد انہوں نے کیسے کیا؟ اب یہ تدریجی عمل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں بانی قائد عادت نے، قادیانیت نے تو یہ تصریح کی کہ قرآن کریم میں وارد احمد، یہ غور سے سنیں تدریجی عمل کیسے شروع ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت میں جہاں احمد کا ذکر ہے اس سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو احمد بھی ان کا نام ہے جیسے محمد بھی ان کا نام ہے، یہ آغاز ہے۔ ثانیاً یہی تصریح مرزا غلام احمد کی جو حضرت عیسیٰ کی بشارت والی آیت میں ہے، اب ساتھ ہی دیکھیں مرزا صاحب نے کیا تصریح کر دی، کیا تلبیس کر دی۔ حضور نے سچ فرمایا تھا کہ ہر مدعی نبوت کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی۔ دجال کا معنی یہ ہے کہ وہ حق اور باطل میں خلط کرے گا۔ اب دیکھو قادیانی کے بانی کی تصریح، پہلی یہ کہ اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ ہیں کیونکہ آپ کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے۔ اب دوسری تصریح دیکھیں کیا ہے کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیں تلبیس، اور یوں اس نے اپنے آپ کو اس آیت قرآنی میں وارد احمد کا مظہر قرار دینے کے لیے ایک راستہ اپنی قوم کے لیے ہموار کیا۔ یہ دوسری بات کہ اس کا مظہر آئے گا۔ تیسری بات، مرزا نے اپنے لیے غلام احمد یا مرزا قادیانی کی بجائے، غور سے سنیں، ایسی وحییں ایجاد کر لی اور ایسے اللہ کے نام پہ خطابات ایجاد کیے جس میں خطاب اس کا کیا ہو، یا احمد یا احمد۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مرزے کا نام کو نہیں جانتے تھے کہ غلام احمد ہے۔ جھوٹی وحیاں اور جھوٹے الہامات وضع کر لیے۔ اس کے نمونے بھی ہم پیش کریں گے۔ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تدریج ان کی کیسے ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اب مرزے کا بیٹا آتا ہے، اس کا نام ہے بشیر احمد ایم اے، ایک اس کا نام ہے بشیر الدین محمود جو اس کا خلیفہ تھا دوسرا۔ اس نے اپنے باپ کی سیرت لکھی ہے سیرت المہدی، اس کا یہ مؤلف ہے۔ اس نے بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس امر پہ زور دیتا رہا کہ میرے والد کی وحی کے مطابق قرآنی آیت جس میں احمد کا لفظ آیا ہے اس کا مصداق محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا مصداق میرا والد غلام احمد ہے۔ کیوں؟ اور دیکھو کیسے کہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت جسے وہ ذلی اور بروزی بعثت کہتے ہیں اس کا مظہر ہے۔ اب دیکھیں کس طرح اس نے اپنے باپ کے نقطہ نظر دو بعثتیں، یہ ایک باطل نقطہ نظر ہے۔ کوئی انسان ایک دفعہ اس دنیا میں آ جانے کے بعد جب فوت ہو جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا، نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، سیاسی لیڈر ہو، زعیم ہو۔ یہ کسی قوم میں بھی، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، کسی انسانی طبقے میں یہ ہے ہی نہیں کہ ان کا ایک بڑا چلا گیا اور 100 سال بعد، 200 سال بعد، 400 سال بعد پھر اس کی شکل میں دوسرا آ جائے، سوائے ہندوؤں کے کہ ان کے ہاں تنازع کا نظریہ ہے، لیکن یہ بھی ذل و بروز نہیں ہے۔ تو اب بیٹے نے اپنے باپ کو کہا کہ وہ احمد کا بروز ہے،
اب دیکھیں نظریہ بروز کو بھی لاگو کر رہا ہے وہ یہ بیٹا۔ پانچویں بات یہ کہ متنبی کا ایک دوسرا بیٹا جو اس کا دوسرا خلیفہ بھی تھا، اس کا نام تھا بشیر الدین محمود، یاد رکھیں آپ، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اپنے والد کو اسی احمد کا مظہر اور بروز قرار دینے سے وہ آگے نکل گیا۔ اب غور کریں، اس نے کھلے طور پہ یہ انکار کر دیا کہ سورہ صف میں جو احمد کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتے، سمجھ گئے؟ حالانکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی صورت ہے اور محبت قرآن اس کا مصداق نہیں، یہ بات اس نے کہا مستحیل ہے، اس سے مراد تو اس کا باپ مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں اس کے شان نزول کا انکار کیا گیا، اس آیت کے نازل ہونے والی ذات کریمہ کو دیکھو پرواہ نہیں کی گئی۔ پھر اس کی تفسیر میں متواتر طور پہ مسلمان مفسرین لکھتے آئے، اس کا بھی انکار کر دیا۔ بلکہ غور کریں تو اپنے ہی باب کی پہلی تصریح کیا کہ اس آیت میں احمد سے مراد جناب محمد رسول اللہ، اس سے بھی انحراف۔ پھر اس کی دوسری تصریح کیا تھی کہ نہیں وہ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، اس سے بھی انحراف۔ غور کریں اسے تدریجی عمل کو قادیانی نے اختیار کیا، اور یہ وہ خطرناک کارروائی ہے جو قادیانیت نے اپنا نام احمدی رکھنے کی خاطر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یوں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد احمد نامی رسول جو ہیں ان کی خوشخبری دیتا ہوں۔ بس یہ ہے اس آیت کے اندر۔ اب اس کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، اس کی تفسیر مسلمان مفسرین نے کیا کی۔ اب اس تفسیر کو ذکر کرنے سے پہلے اب یہ ایک راستہ ہے ان کے دجل کو اور الحاد کو توڑنے کا، مگر ہم یہ چاہیں گے کہ اس الحاد کی تھوڑی سی تفسیر بھی آپ کو بتا دیں اور قادیانی مراجع اور ان کی کتابوں سے ذکر کر دیں کہ انہوں نے یہاں کیا کچھ کیا ہے، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ اور دراصل قادیانی یا بنائے ملت قادیانیت یا بنائے قادیانیت اگر ہماری باتوں کو غور سے سنیں اور مرزا صاحب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو شاید وہ راہ ہدایت پہ پہنچ جائیں۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں ذرا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیسے الحاد کیا قادیانیت نے۔ خود بانی قادیانیت کئی جگہ پہ لکھتے ہیں کہ احمد کا مصداق کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازالہ اوہام صفحہ 673، روحانی خزائن 463 جلد 3 پہ وہ لکھتا ہے، غور سے سنیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں محمد بھی ہیں۔ پھر آگے تریاق القلوب صفحہ 4 اور ایک مجموعہ اشتہارات ہے، وہ بھی روحانی خزائن میں ہے، 134/5 میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے 2 نام ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ پھر اسی طرح اس کا منظوم کلام بھی ہے جس کے اندر توضیح المرام صفحہ 23 بزبان فارسی لکھتا ہے، شان احمد را کے دان جز خداوند کریم، چنا از خود جدا شد کز میاں افتاد ہے۔ احمد کی شان کو تو خداوند کریم کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا، وہ اس کی ذات سے منفصل ہوئی ہے اور ہم بیچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب لفظ احمد دیکھیں کن کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
اسی طرح مرزا حقیقت الوحی 276 میں اپنے منظوم کلام میں فارسی اور اردو میں یہ کلام ہے، تا نائد نور احمد چارہ گر، تا کس نمی کی روز طریقی بدر، جب تک احمد کا نور تدبیر کرنے والا نہ ہو کوئی شخص تاریکی سے بدر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ احمد سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لے رہا ہے۔ وہ دافع البلا صفحہ 24 میں بھی یوں کہتا ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں تک ہم نے کیا بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مقرر اور مؤکد طور پہ آیت قرآنی میں وارد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد سے مراد کون لے رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ مگر جیسے ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اس اپنے تلبیس والے عقیدے کا خام مال خود اسی نے مہیا کر دیا تاکہ بعد والے لوگ خوب الہاد کریں لفظ احمد میں۔ اگرچہ اس نے یہ کہہ دیا کہ لفظ احمد سے مراد جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، مگر اس نے اپنے پیروکاروں کے لیے اسی آیت مبارکہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس کے اندر تعویل باطل کے لیے خام مال انہیں خود ہی مہیا کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہ اس نے احمد کے نام سے الہامات وضع کیے۔ اب دیکھو حقیقت الوحی صفحہ 70 حمامت البشرا 12/1، یہ دیکھیں، یا احمد، غور سے سنیں۔ اب اگر یہ اللہ کا الہام ہے معاذ اللہ، تو اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلام احمد سے اللہ بات کر رہا ہے؟ العیاذ باللہ۔ یا احمد بارک اللہ فیک، اے احمد، مرزا تو غلام احمد ہے، اللہ تجھ میں برکت کر دے۔ پھر اسی طرح آگے حقیقت الوحی صفحہ 75 پہ یہ الہام دیکھیں، یا احمد فاضت الرحمت علی شفتیک، اے احمد تیرے ہونٹوں پہ فیضان رحمت ہو۔ اسی طرح حقیقت الوحی کے صفحہ 70 پہ ہے، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ، اب دیکھیں، اے احمد تم اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ بورکت یا احمد، یہ بھی صفحہ 75 میں ہے حقیقت الوحی میں، اے احمد تمہارے اندر برکت ہو۔ تو اب یہ دیکھیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے لفظ احمد کے نام سے جو خطاب تیار کیا، یہ اصل وہ چیز ہے جو وہ اپنی ذریت کو اور اپنے پیروکاروں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ احمد جو قرآن کریم کی آیت ہے، کل کو تم یہی کہنا کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد ہی تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ سارے الہامات اس نے جو وضع کیے تو وہ احمد کے نام سے ہی ہیں سارے۔ آگے چلیں، دیکھیں ایک اور بات ہے، بشرا لک یا احمد، دیکھو کس قدر دجل ہے، معاذ اللہ کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلام احمد سے خطاب اللہ کر رہا ہے یا احمد سے۔ یا احمد یتم اسمک ولا یتم اسمی، تیرا نام پورا ہوگا، میرا پورا بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بانی قادیانیت اور اس کے زعماء نے خود اس آیت میں الحاد کی تخم ریزی کیسے کی کہ خود ساختہ الہامات کو بنام احمد وضع کر لیا۔ غلام احمد کے نام پہ نہیں، نہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام پہ، بلکہ خود بخود اپنے نام کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مفرد کو حذف کرتے ہوئے صرف تیسرے مفرد کو باقی رکھا جو کہ احمد ہے۔
دراصل یہی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے اس آیت قرآنی میں الہاد کی وہ تخم ریزی ہے جسے پھر اس کے بعد زعماء نے اختیار کیا اور عمومی بشریت کو دھوکہ دیا۔ بلکہ یہ الہامات اگر آدمی غور کرے تو اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ خود ساختہ وحی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب تو جانتے ہیں مرزے کے نام کو۔ اگر خدا نخواستہ یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں کیا ذکر آتا؟ غلام احمد، یا غلام احمد، یہ نہ ہوتا یا احمد۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا نام غلام احمد ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ غلام مرتضیٰ جو والد تھا اس نے اپنے بیٹے کا نام احمد نہیں رکھا تھا، بلکہ کیا رکھا تھا؟ غلام احمد، مرکب نام۔ ہمارا ایمان ہے واقعی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے، اور کلام حق اور سچ ہے کہ ان کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہوگا۔ تو یہ ساری کارروائی جو ہے کذب و دجل پر مبنی ہے اور مشتمل ہے، اور غرض صرف کیا ہے؟ مرزے کی، اس کی اولاد کی، قادیانی زعماء کی، کہ صرف اس آیت قرآنی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس میں وہ الہاد کریں۔ پھر آگے دیکھیں کہ انہوں نے یعنی قادیانیت کے زعماء نے اپنے باپ کے بیٹے نے اپنے باپ کے نظریہ ذل و بروز کو بھی اور زیادہ وسعت دی۔ اب دیکھیں کلمۃ الفصل صفحہ 130 میں مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، اللہ نے مندرجہ بالا الہامات اور دیگر مقامات پر آپ نے سن لیے نا الہامات جو انہوں نے وضع کیے تھے احمد کے نام سے، مسیح موعود کو احمد کے نام سے پکارا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود بیعت لینے پر اقرار کرواتے کہ آج میں احمد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ پھر اسی پر بس نہیں، اب غور کریں، یہاں دجل آ رہا ہے، اور یہ غرض ہے ان کی کہ اپنی جماعت کا نام بھی احمدی جماعت رکھا۔ اب دیکھیں، یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ قادیانیت کا اپنا نام احمدیت رکھنا یہ بہت بڑا دجل ہے، اور قرآن کریم کی آیت جو بشارت عیسیٰ پہ مشتمل ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ اس میں کھلم کھلا الہاد ہے اور یہ انسانیت کو دھوکہ دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، اسی کی عبارت سنیں۔ اب اسی کی عبارت سنیں، وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود بیعت لینے پر یہ اقرار کرواتے، کیا؟ آج میں احمد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اب وہ بھی لوگ پاگل ہوں گے کہ جنہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا آپ تو غلام احمد ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اپنی جماعت کا نام بھی احمدی جماعت رکھا۔ پس یہ یقینی بات ہے کہ آپ احمد تھے۔ اب معاملہ بالکل صاف ہے، قرآن شریف میں سے سورہ صف نکال کر دیکھ لو، یہ مرزے کے بیٹے کی عبارت ہے۔ احمد کے نہ ماننے والوں کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ اس کے بعد آگے ہے نا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہاں صاف لکھا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے چاہے کافر اسے نہ پسند کریں۔ اس وجہ سے وہ مرزا کے منکرین کو کیا کہتے ہیں؟ کافرون۔ ابھی وہ کہتا ہے یہ آیت بطور الہام مسیح موعود پر اتر چکی ہے۔ بات سوچنے والی ہے کہ قرآن کریم جو حضرت محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، اب تم کیسے اس کی آیتوں کو دوبارہ مرزے پہ نازل کر رہے ہو، جس سے اس خیال کو اور
بھی تقویت پہنچتی ہے کہ آپ احمد ہیں اور ان کے منکر کافر ہیں۔ اللہ، اب دیکھیں یوں قادیانی ظلم کرتی ہے۔ اب مسلمان تھوڑا تکفیر کرتے ہیں، وہ بدبخت وہ خود تکفیر کر رہے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، سب مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہیں۔ نیز مرزا بشیر احمد اسی مرجع میں قرآنی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، لفظ احمد جو آیا ہے وہ اسے دیکھیں کیسے اپنے والد کی طرف منتقل کرتا ہے۔ وہ کلمۃ الفصل صفحہ 139 پہ لکھتا ہے، دراصل احمد صرف سید الانبیاء کا ہی اسم گرامی ہے، آپ کے سوا کوئی دوسرا احمد نہیں۔ غور سے سنیں، مگر آپ کی دو بعثتیں ہیں۔ پہلی بعثت میں آپ محمد تھے جو کہ جلالی رنگ کا مظہر ہے، اور اس دوسری بعثت میں جو مرزا قادیانی کی صورت میں ہے آپ احمد ہیں۔ دیکھ لو، اس نام رکھنے میں کئی دجل ہیں جو کہ جمالی رنگ یعنی صلح و آشتی اور عدم جہاد و قتال کا مظہر ہے۔ ایسے ہی تھوڑا انگریز نے اسے مجبور کیا تھا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر، تو گویا بشارت عیسوی آپ کی پہلی بعثت سے متعلق نہیں۔ اب دیکھو، جس میں آپ بنفس نفیس تشریف لائے اور جلالی رنگ یعنی جہاد و قتال سے دین پھیلایا۔ اب اس کے اندر بہت خطرناک چیزیں ہیں، بلکہ یہ پیش گوئی آپ کی دوسری بعثت سے متعلق ہے جس میں آپ کا مثیل مرزا قادیانی مسیح موعود ہو کر آیا ہے، لہذا اس کا نام مثیلی اور بروزی طور پر احمد ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر آئندہ ہم اس قادیانی کارروائی پہ علمی طور پہ مناقشہ کریں گے اگلی مجلس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔